السلام علیکم جی، میں موجود ہوں ان لوگوں کے پاس جو نہ میری چغلی کرتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں بلکہ خاموش رہتے ہیں۔ میں موجود ہوں قبرستان میں، جو کہ ہماری آخری منزل بھی یہی ہے۔ اس قبرستان میں کافی قبریں کھودی گئی ہیں، جو کہ کوئی درندہ ہے جو کہ انہوں نے قبروں سے مٹی نکالی ہوئی ہے۔ اس قبرستان میں کافی ایسی قبریں ہیں جن کی مٹی نکالی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا درندہ ہے جو قبروں سے مٹی نکال دیتا ہے، اور جہاں پہ ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جاتا ہے وہاں تک مٹی نکالی ہوتی ہے، وہ مخصوص جو لاش ہے وہاں تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور میں اس قبرستان میں موجود ہوں، ہمارا بھی یہی حال ہونا ایک دن۔ کون سا ایسا درندہ ہے، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے لیکن نہیں پکڑا گیا۔ کوئی ایسی چیز ہے جو قبروں سے اوپر سے مٹی نکال دیتی ہے۔ وہ آپ کو قبریں بھی وزٹ کرواتے ہیں، وہ کون سی قبریں ہیں؟ چلیں پہلے آپ قبریں دیکھ لیں جن سے مٹی نکالی ہوئی ہے، وہ قبروں کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا سوراخ کیا ہوا ہے۔ یہ کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ کوئی درندہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سیہ کہتے ہیں۔ تو آپ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سوراخ ہے، اور یہ سوراخ ہے جو اس کی گہرائی ہے وہ جہاں پہ لاش پڑی ہوتی ہے وہاں تک جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے ایک دو دفعہ مٹی اس کے اندر ڈالی ہے، اس کو مکمل طور پر بند کیا ہے، لیکن دوبارہ وہ درندہ ہے جو وہ مٹی کو پھر نکال دیتا ہے، وہ پھر اندر اس کے چلا جاتا ہے۔ ابھی اس کے اندر موجود ہے، اب اس کو کیسے باہر نکالا جائے؟ کافی قبریں ہیں جو اس قدر اس چیز کا شکار ہیں، تو اس چیز سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ اگر کسی قبر سے سام وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نکل آتی ہے تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اس کے اعمال ایسے ہیں یا ایسا ہے۔ وہ اللہ یار اس کے بہتر جانتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ نیکسٹ آپ کو ایک اور قبر دکھاتے ہیں، وہ بھی اس کی جو گہرائی ہے وہ شامی تک پہنچ چکی ہے۔ تو جی یہ قبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس قبر تک موجود ہوں، جو اس کی گہرائی ہے وہ سامنے شامی تک بالکل نظر آ رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ کہاں تک اس کی گہرائی ہے، تھوڑا ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ شامی کے اندر جہاں پہ قبر موجود ہے وہاں تک یہ سوراخ کیے ہوئے، یعنی اس قبر سے یہاں تک جو اس نے وہ سوراخ کیا ہوا ہے یہاں سے بھی نکلتا ہے۔ یہ اندر آپ کو زیادہ نہیں دکھا سکتے، اللہ معاف کرے، بس دیکھ کر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ قبرستان ہے، یہ اس بادشاہ کا آخری گھر ہے جو ایک دن انسانوں پر حکمران بنا ہوتا ہے، ظلم کی انتہا پر ہوتا ہے، جس کا آخری مقام یہی ہوتا ہے۔ ہماری منزل یہ ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے راستے سے پیار نہیں ہوتا، ہمیں منزل سے پیار ہوتا ہے۔ جہاں ہماری آخری منزل ہوتی ہے ہمیں منزل سے پیار ہوتا ہے۔ تو جو ہماری منزل ہے آخری وہ قبر ہے۔ ہمیں جو زندگی ہے یہ راستے کی طرح ہے، اب راستے میں کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، ہر کسی کو اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، تو ہماری منزل یہی ہے۔ یہ دیکھیں قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو نام و نشان مٹ چکے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے۔ لوگ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں محرم میں، وہ بھی بس پھول چڑھا کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کو اصالہ ثواب کریں۔ تو بھائی ان قبروں والے سے پوچھیں، یہ تو کہا کرتے تھے ہم بڑے، ہمارے بغیر تو کام نہیں ہوتے، ہمارے بغیر تو زندگی کے نظام نہیں چلتے۔ اب ان کے نظام کیسے چل رہے ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بعد دنیا کیسی دکھے گی، وہ دیکھ لے کہ یہ جو مر چکے ہیں ان کے بعد دنیا کیسی ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا گویا وہ جنت میں جائے گا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ جو اس پہلی منزل یہ پہلی سیڑھی میں ناکام ہو گیا گویا وہ قیامت والے دن بھی ناکام ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ جو یہاں پہ درندہ ہے جو ایک خطرناک درندے کی شکل اختیار کر چکا ہے، ہم اس کا خاتمہ کریں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ کافی قبریں ہیں جن میں وہ سراغ کر رہا ہے۔ کوئی وہ جو لاش دفنا کر جاتے ہیں وہ اسی رات بھی وہ لاش تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو مزید تحقیق بھی جاری ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑے بھائی۔ نماز ہمیں کسی صورت میں معاف نہیں ہے،
ہم فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھتے. ہمیں اپنی نمازوں پر اہتمام کرنا چاہیے. فجر میں جلدی اٹھنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں کوئی وزیر اعظم بھی مرا ہوا ہے یا کوئی بڑا بندہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, اب اس کے پاس آپ جائیں قبر کے پاس, اس سے پوچھیں یار آپ کے پاس تو بڑی سیکیورٹی تھی, آپ کے پاس ملنے کے لیے آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا. اگر ہم آپ کے پاس آتے تھے تو جو آپ کے گارڈ تھے وہ ہمیں پیچھے دھکیلتے تھے, وہ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے آپ کے پاس. تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم مر چکے, ہماری قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس ٹائم لوگ ملتے ہیں نا, ہم ملنے نہیں دیتے, لیکن جب مر چکے ہوتے ہیں اس ٹائم کوئی آتا بھی نہیں ہے. یہ بھی قبریں آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں, پتہ نہیں کس کو یہ کس کی قبر ہے. کافی قبریں دیکھیں, یہ قبریں ہیں یہ, لیکن یہ بھی ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں بالکل نیچے یہ دب چکی ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آگے کافی قبریں ہیں جن کے نام و نشان باقی نہیں رہے. اب ان کی نئی قبریں یہاں پہ بن جائیں گی. یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر نیچے قبر ہو چکی ہے. اب جن کی ہے نا ان کو خیال ہے, کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیچھے دیکھتا. آپ کہو نا کہ یار میرا بیٹا ہے یا ہمارے رشتے دار ہیں, کوئی بھی نہیں پڑے گا, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کا وہی چیز کام آئے گی جو آپ خود لے کر جائیں گے, وہ اعمال کام آئیں گے جو آپ خود لے کر جائیں گے, ورنہ پیچھے سے کوئی بھی آپ کو ہدیتاً کوئی چیز قرآن وغیرہ نہیں پڑے گا. بس لوگ آتے ہیں یا بس السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس. قبر والے ابھی کہہ رہے ہیں سارے کہ اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے, ہم آخرت کی تیاری کر لیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر بھی بالکل نیچے بہہ چکی ہے, بالکل نیچے ہو چکی ہے. بارشیں آتی ہیں جس کی وجہ سے قبریں نیچے بہہ جاتی ہیں, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں آتا کہ ہماری یا پردادا کی قبر ہے یا دادا کی ہے یا ہماری ماں کی ہے. بس ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ساری قبریں ہیں یہاں پہ, یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں. یہ بھی قبر ہے, یہ بھی قبر ہے, یہ بھی قبر ہے, یہ ساتویں قبر ہے اس کے, لیکن یہ ساری قبریں ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آپ بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں بھائی نماز کی پابندی کرو, نماز نہیں چھوڑو. نماز آپ کو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ اس خطرناک گھر سے. یہ بھی قبریں دیکھیں, یہ بھی قبریں ہیں یہاں پہ بالکل بہہ چکی ہیں, نیچے ہو چکی ہیں, کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. ہم پہلے سنتے آ رہے تھے یار قبروں میں کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا, آج وہ ایک حقیقت میں بدل چکا ہے. اب قبرستان والے یہ جو فوت ہو چکے ہیں یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے, لیکن وہ ٹائم گزر چکا ہے. اگر ان کو ایک اور موقع مل جائے تو یہ میں کہتا ہوں سجدے سے سر نہ اٹھائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کوئی نماز کی پابندی نہیں کر رہا, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, قرآن گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, جیسے رکھے ہوئے ہیں وہی ان کے اوپر مٹی جا رہی ہے. کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, وہ قرآن میں بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی قبریں بالکل ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. اب ان کی جگہ اور نئی قبریں آ جائیں گی. اور یہاں پہ بھی قبریں تھیں, یہ جو اس زندگی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, گناہوں کی طرف مبتلا ہیں, تو یہ جو ہماری قبریں ہیں یہی ایک دن پھر بچھوؤں کا گھر بن جائیں گی, سانپوں کا گھر بن جائیں گی. یہ پھر ان کی رہنے کی جگہ بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بدعمال انسان جو گناہ گار انسان ہے وہ مرتا ہے تو ایک سانپ ایسا مسلط کیا جاتا ہے جو ایک ڈنگ اس کے مارتا ہے, وہ 70 گز زمین میں گھس جاتا ہے, 70 گز زمین میں گھس جاتا ہے. یہ دیکھیں کس طرح یہ سیدھا جہاں پہ میت پڑی وہاں پہ جا رہی ہے, یہ سیدھا وہاں پہ جا رہی ہے. آگے میں کر کے نہیں دکھا رہا آپ کو, یہ سیدھا وہاں پہ جا رہی ہے. وہ سانپ ایک بار ڈستا ہے وہ 70 گز زمین کے نیچے گھس جاتا ہے, اور قبر جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں تک دور چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ آتی ہے, اس کی ہڈیوں کو دوسری ہڈی کے ساتھ ملا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ملا کے بتایا کہ اس طرح اس کی ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہی تھا کہ بھائی یہ ہماری آخری منزل ہے, یہی آخری مقام ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے. اس کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو, کب تک یاد کریں گے, سب نے بھول جانا ہے ایک دن. تو اپنی تیاری خود کریں بھائی, اپنے آپ کو خود سدھاریں,
اس دنیا کے پیچھے، اس دھوکے کے گھر کے پیچھے، یہ مچھر کے پر کے پیچھے، یہ بے وفا دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے جو بھائی بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہے یہ، وہ دعا کرے اللہ سے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائی نے ویڈیو دیکھی ہے وہ آپ آج سے وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیں گا اور اللہ حافظ۔